وسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار صدق اللہ العظیم۔ آج کے سبق میں ایک انتہائی اہم ترین دعا ہے جو اس دور اور زمانے کے حوالے سے اتنی ہی ضروری ہے جتنا کہ انسان کے جسم کے لیے روح کا ہونا ضروری ہے۔ اس ہمارے دور میں جس سے ہم گزر رہے ہیں، تین چیزیں اتنی وافر مقدار میں مل رہی ہیں نا، ہر گلی میں، ہر محلے میں، ہر فٹ پاتھ پر، ہر گاڑی میں، ہر انسان کے پاس ان کا کافی سارا سٹاک موجود ہے۔ بوقت ضرورت انسان ان تینوں چیزوں کو استعمال کرتا ہے۔ ان میں سب سے پہلے نمبر پر اس وقت آپ ملکی سطح پر دیکھیں یا ایک شہری سطح پر دیکھیں یا ایک محلے، کالونی، گاؤں یا ایک گھر کی شکل میں دیکھیں، سب سے زیادہ اس وقت چیز جو ہمارے ہاں پائی جاتی ہے وہ آپس کا اختلاف ہے۔ سیاست میں دیکھیں تو تکار ہے، مذہبی حوالے سے دیکھیں تو بھی آپس کے اندر لڑائیاں اور جھگڑے اور آپس کا اختلاف ہے۔ تو ملکی سطح پر بھی آپس میں اختلاف، قومی سطح پر بھی آپس میں اختلاف، اور کالونی محلے کے اندر آپ دیکھیں ہر گلی کے اندر جھگڑے اور لڑنے کی، اختلاف کی آوازیں، اور گھروں کے اندر بھی تقریباً یہی حال ہو چکا ہے جی۔ ایک تو اس سے بچنے کی دعا ہم نے سیکھنی ہے، اور دوسری چیز جو اس وقت میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو تمام برائیوں کی بنیاد ہے جی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی تھا، اس زمانے کے اندر بھی تقریباً یہی حال ہے، وہ ہے منافقت۔ انسان اندر سے کچھ اور ہوتا ہے، باہر سے کچھ اور ہوتا ہے، اس کو منافقت کہا جاتا ہے۔ آج جس کو بھی گلے لگاؤ، سامنے سے تو وہ انسان نظر آتا ہے، لیکن جب اس کا چہرہ پیٹھ کے پیچھے اور ہاتھ پیچھے جاتے ہیں نا، اس کے ہاتھ کے اندر خنجر ہوتا ہے جو پیٹھ کے پیچھے جا کے کھونپ دیتا ہے۔ آپ کے سامنے، میرے سامنے بیٹھا ہوگا تو جس کے سامنے جو بیٹھا ہے وہ اسی کا ہے، اور جب وہ محفل بدلتی ہے اسی کے بارے میں جا کے ایسا زہر اگلتا ہے نا، میرے خیال کے مطابق کالا سانپ بھی اتنی زہر نہیں اگلتا ہوگا جتنا کہ یہ آج کا انسان اپنی زبان سے زہر اگلتا ہے جی۔ یہ منافقت ہوتی ہے جی، اندر سے کچھ اور ہے، باہر جا کے اور ہے، مسجد میں اور ہے، بازار میں اور ہے، گھر میں اور ہے، دوستوں کے ساتھ اور ہے، ہر جگہ پر اس کا رویہ مختلف ہوتا ہے۔ یہ منافقت کرنے والے بہت سارے لوگ ہیں جو آج آپ کو نظر آئیں گے جی۔ اس سے بچنے کی دعا جی۔ اور تیسری چیز، میرے خیال میں اس کے اوپر کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہوگی، آپ بہتر جانتے ہیں جو آج ہمارے معاشرے کے اندر سسٹم چل رہا ہے، بد اخلاقی جی، بد اخلاقی، اتنی بد اخلاقی، باپ بیٹا آپس میں لڑے ہوئے ہیں، بھتیجا اپنے چچا کو گالیاں دیتا ہے، بھانجا اپنے ماموں کو جوتے مارتا ہے، نوبت یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ اولاد اپنے ماں باپ کو گالیاں نکالتی ہے۔ اللہ کا عذاب نہیں آئے گا تو کیا آئے گا؟ ترمذی شریف کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اولاد اپنی ماں باپ کی مخالف ہو جائے گی، ان کو گالیاں دے گی، اللہ امت کے اوپر زلزلوں کا عذاب نازل کرے گا۔ تو آج وہی حال ہے، تو پیچھے رہ کیا گیا؟
ماں باپ سے بڑھ کے اور کون سا رشتہ ہوتا ہے انسان کے پاس، لیکن وہاں پر بھی حالت تقریباً یہی ہوئی پڑی ہے، بد اخلاقی عام ہو گئی ہے، زبان کے اندر اخلاق باقی نہیں رہا، آنکھ کے اندر حیا باقی نہیں رہی۔ تو اس بد اخلاقی سے بچنے کی دعا جی، تو یہ 3 چیزیں ہو گئیں جو آج کے سبق کے اندر ہم نے پڑھنی ہے جی۔ مختصر طور پر انہی تینوں کے متعلق ہی بات ہے جی کہ اللہ پاک ان تینوں برائیوں سے ہمیں بھی بچنے کی توفیق عطا فرمائے، نہیں تو یہ تباہی اور بربادی انسان کو اندر سے بھی کھا جاتی ہے اور معاشرے کو بھی برباد کر دیتی ہے جی۔ اس لیے یہ دعا بہت اہم ترین دعا ہے جی، اس کو اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے تو انشاءاللہ دیکھنا اس کا بہت بڑا ہمیں اپنی زندگی کے اندر فرق محسوس ہوگا جی۔ نمبر 1، اللہم انی اعوذ بک من الشقاق۔ شقاق آپس کے اختلاف کو کہا جاتا ہے جی، کسی چیز کو ٹکڑے ٹکڑے کر دینا، شق کہتے ہیں کسی چیز کو چیر دینا جی۔ انا شققنا الارض شق ثم شققنا الارض شقا، اللہ فرماتے ہیں کہ پھر ہم بارش کے بعد زمین کو چیر کے اندر سے تمہارے لیے اناج پیدا کرتے ہیں۔ تو یہ 2 حصوں میں کسی چیز کو کر دینا، اس کو شقاق بولا جاتا ہے جی۔ تو 2 بندے جب آپس میں اختلاف کرتے ہیں تو ان کا بھی یہی حال ہو جاتا ہے، ایک ادھر ہو جاتا ہے ایک ادھر ہو جاتا ہے، آپس میں ایک خلیج سی بن جاتی ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے دعا کا ایک حصہ یہ ارشاد فرمایا، یہ اختلاف ہو گیا جی، اختلاف سے بچنے کا یہ فارمولہ ہے جی۔ اور دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ ہی یہی استعمال فرمایا ہے، والنفاق، اللہم انی اعوذ بک من الشقاق، اے اللہ میں آپس کے اختلاف سے تیری پناہ چاہتا ہوں، والنفاق، اے اللہ میں منافقت سے بھی تیری پناہ چاہتا ہوں۔ منافقت کوئی اور انسان کر رہا ہو ہمارے ساتھ، اس سے بھی پناہ مانگنی چاہیے، یہ بڑا خطرناک ہوتا ہے پناہ بخدا۔ اس لیے قرآن مجید میں جو آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے نا، جہنم کے نا 7 طبقے ہیں، 7، اوپر والا طبقہ، اس سے نیچے، اس سے نیچے، سب سے آخر میں آپ اندازہ لگائیں کہ جو جہنم کا طبقہ ہے نا اوپر والا، وہ اتنا گہرا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایک پتھر اس جہنم کے کنارے کے اوپر سے اندر ڈالا جائے، 500 سال تک وہ گرتا رہے پھر بھی اس کی گہرائی میں نہیں جا سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنی گہری جہنم، یہ اوپر والا طبقہ ہے، پھر اس سے نیچے، پھر اس سے نیچے، 7ویں طبقے میں جو آخر کے اندر جا کے ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور قرآن مجید کی یہ آیت کریمہ بھی بتاتی ہے، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کا جو سب سے آخری طبقہ ہوگا نا، نیچے سے نیچے والا طبقہ، جو منافق لوگ ہوتے ہیں قیامت والے دن اللہ ان کو اس آخری طبقے میں ڈالے گا، یہ کیونکہ یہ بڑے سخت خطرناک ہوتے ہیں، ان کی پہچان نہیں ہوتی جی، اوپر سے کچھ اور ہوتے ہیں اندر سے کچھ اور ہوتے ہیں، بندہ پہچانے تو بھلا کیسے پہچانے، اس لیے ان کو سب سے سخت عذاب ہوگا۔ تو منافقت سے بچنا، خود بھی منافقت نہیں کرنی، اور اگر کوئی کر رہا ہے تو یہ دعا پڑھیں تو انشاءاللہ اللہ اس کی منافقت سے بھی بچائے گا، یہ چیز بھی اس میں شامل ہے۔ اور آخری جملہ اس کے اندر ہے جی، وہ جو اوپر بد اخلاقی کا لفظ لکھا ہوا ہے جی، اس کے لیے ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوبصورت لفظ ہے جو ارشاد فرمایا ہے، وَسُوءِ الْأَخْلَاقِ، اور برے اخلاق سے بھی اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ تو یہ 3 چیزیں ہو گئیں آج کے سبق کے اندر جی، اللہم انی اعوذ بک من الشقاق والنفاق وسوء الاخلاق، یا اللہ آپس کے اختلاف سے بھی میں تیری پناہ مانگتا ہوں، اور منافقت سے بھی میں تیری پناہ چاہتا ہوں، اور بد اخلاقی سے بھی یا اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ تو آج کے سبق میں یہی ہے جی، ہمارا سبق اسی کو یاد کریں گے، اللہم انی اعوذ بک
من الشقاق والنفاق وسوء الاخلاق.